آئیے میں زیادہ تفصیلی بات نہ کرتے ہوئے، میں چونکہ وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور پروگرام کا جو اختتام ہے اور جو دعا ہوگی وہ انشاءاللہ 12 یا 12:30 بجے تک دعا ہو جائے گی۔ ماں بہنیں اپنا کام نمٹا کے ضرور آئی ہیں، اور ایک دن اگر کوئی تھوڑا کھانے پینے میں یا کام کے نمٹانے میں تاخیر ہو جائے تو مرد حضرات سے درخواست ہے کہ وہ اپنی مستورات کے اوپر غصہ نہ ہو، ناراض نہ ہو۔ میں درخواست کرتا ہوں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ہمارے مدرسہ انصار العلوم کے مشہور اور معروف عالم دین مفسر قرآن حضرت مولانا مفتی معین الدین صاحب دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء ہند روگاں سادات سے کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ جو حضرات نگراں ہیں دیکھ بھال کے لیے متعین کیے گئے ہیں وہ اتنا دھیان رکھیں کہ گیٹ پہ کسی کو کھڑے نہ ہونے دیں، بچے جو شرارت کریں ان کا بھی دھیان رکھیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن عمل صالحا من ذکر وانثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما اکابر علماء کرام، محترم بزرگوں اور بھائیوں، اور خاص طور سے پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی مائیں اور بہنیں، جلسے کی انتظامیہ نے اس کرسی پر ایک کم علم کو بٹھا دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کم علمی کے باوجود ایسی باتیں زبان سے کہلوا دے جو میرے لیے بھی اور تمام لوگوں کے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے۔ حاضرین گرامی، میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی ایمان والا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، حالت ایمان میں جو عمل کرے گا نیک، اللہ اسے پاکیزہ زندگی عطا کرے گا اور اسے ایسا اجر دے گا اس سے بھی بہتر جو اس نے کام کیا ہے۔ حاضرین، یہ جلسہ مردوں سے زیادہ عورتوں کے لیے ہے، اسی لیے اس آیت کے اندر جس میں مرد عورت دونوں کا تذکرہ ہے اس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اسلام جو مذہب ہے بہت پاکیزہ مذہب ہے اور اس کے تمام قوانین بہت ہی بلند و بالا ہیں۔ کائنات کے اندر ایسا پاکیزہ مذہب وجود میں نہیں آیا ہے۔ یہ پہلا وہ مذہب ہے جس نے کائنات میں رہنے والی ہر مخلوق کے حق کا دھیان رکھا ہے۔ جہاں مردوں کے حقوق اس مذہب کے اندر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کو بھی اس میں مردوں پر لازم اور ضروری کیا ہے۔ حاضرین، اسلام کے آنے سے پہلے جو عورتوں کے معاملات تھے، عورتوں کے حالات تھے، وہ انتہائی ناگفتہ تھے۔ عورتوں کو انسان تسلیم نہیں کیا جاتا تھا، عورتوں کے ساتھ ہر طرح کی ظلم و زیادتی روا رکھی جاتی تھی، ہر طرح سے ستایا جاتا تھا۔ حد یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا
تو جس طرح سے میراث اولاد کی طرف منتقل ہوتی ہے، اسی طرح سے شوہر کی بیوی بھی اولاد کی طرف میراث کی طرح منتقل ہو جائے۔ لڑکی اگر پیدا ہو جاتی تھی تو اس کو اپنے لیے منحوس سمجھتے تھے، اور اس نحوست کی وجہ سے لوگ اس کو زندہ درگور کر زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، جینے نہیں دیتے تھے اس۔ اور ہمارے اس ملک کے اندر بعض مذاہب میں تو یہاں تک تھا کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، زندہ رہنے کا حق نہیں تھا۔ بیوی کو شوہر کی چتا سے کے ساتھ جلنا پڑتا تھا، زندہ جلنا پڑتا تھا۔ تو ایسے حالات تھے، لیکن اسلام نے عورتوں کو حقوق دیے کہ اسلام سے پہلے ایسے حقوق عورتوں کو نہیں ملے۔ جس طرح سے ایک مرد کو اپنی ملکیت حاصل ہوتی ہے، ایسی عورتوں کو بھی اپنی ملکیت حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح سے عورت کو حق ہے، مرد کو حق ہے کہ اپنے حقوق عورتوں سے وصول کریں، اسی طرح سے عورتوں کو بھی حقوق حاصل ہے کہ وہ مردوں سے اپنا حقوق وصول کریں۔ اگر وہ بیٹی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہیں اور اس کی صحیح سے پرورش کرتا ہے، اسے اچھی تعلیم دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی تمام ذمہ داریوں کو اٹھا کر کے اسے مکمل سبکدوش ہو جاتا ہے، تو کل قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح سے ہوں گے، انگلیوں کو اٹھا کر جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، ایسے ہی وہ جو بیٹیوں کی پرورش کرنے والا ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے ہوں۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے اس مذہب کے اعتبار سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیوں کو مقام دیا ہے کہ بیٹیوں کی پرورش کرنے والا اور بیٹیوں کی دیکھ ریکھ کرنے والا اور بیٹیوں کو ان کی ذمہ داریوں کو نبھانے والا کل قیامت کے دن آقا علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ حاضرین گرامی، عورتوں کے مختلف ادوار ہوتے ہیں۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت گھر میں نازل ہوتی ہے اور اس کی پرورش کا تذکرہ ہوا۔ اگر بیٹی باپ کے گھر رہ رہی ہے اور نکاح سے پہلے اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو محترم بزرگوں اور بھائیوں، اس بیٹی کو اللہ تبارک و تعالی شہید کا درجہ دیتا ہے۔ کل قیامت کے دن شہیدوں کے صف میں یہ بیٹی کھڑی ہوگی جو کماری انتقال کر گئی، باپ کے گھر رہتے ہوئے اپنی عزت اور اپنی عفت کی حفاظت کرتے ہوئے دنیا سے چلی گئی اور اس نے نکاح نہیں کیا ابھی تک، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن شہیدوں کے صف میں کھڑا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں کا مقام عورتوں سے بہت بلند اس طرح سے ہو گیا کہ ہر میدان میں وہ بازی مارتے ہیں، ہر میدان میں بازی مارتے ہیں۔ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ اللہ کے راستے میں جا کر کے وہ لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی جان قربان کرتے ہیں، لیکن ہمیں گھر میں رہنا پڑتا ہے، کھانا بنانا پڑتا ہے، بچوں کی دیکھ ریکھ کرنی پڑتی ہے، میدان جنگ کی جو فضیلت ہے ہمیں حاصل نہیں ہو پاتی۔ ایسے ہی مرد مسجد میں جا کر کے امام کے ساتھ بانماز جماعت نماز پڑھتے ہیں باجماعت، اور ہم گھر میں نماز پڑھتی ہیں، تو ہمارا مقام تو بہت کم رہ گیا، مردوں کا مقام بہت بلند ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سوال تم نے بہت اچھا کیا ہے، دیکھو تم گھر میں رہتی ہوئی اور گھر کی دیکھ ریکھ کرتی ہوئی اور گھر کی ذمہ داریوں کو نبھا رہی ہو اگر صحیح طریقے سے اور کوئی خیانت نہیں کر رہی ہو، تو تمہارا مقام ان مجاہدین کے برابر ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، جو اللہ کے راستے میں اپنا سر دے رہے ہیں، جو اللہ کے راستے میں اپنا تن من دھن سب کچھ لگا رہے ہیں، ان کے برابر تمہیں مقام حاصل ہے۔ اور فرمایا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تم تمام حقوق کی رعایت کرتے ہوئے اپنے گھر میں نماز پڑھتی ہو تو تمہیں وہی اجر ملنے والا ہے کہ ایک مرد کو مسجد میں جا کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر اجر ملے گا، تو تمہیں کتنا بڑا اجر ملنے والا ہے۔ تم گھاٹے میں نہیں ہو، تم افسوس نہ کرو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمہاری تخلیق ایسی نہیں ہوئی تم باہر نکل کر کے جہاد کرو یا تم مسجدوں میں جاؤ۔ تمہارا مقام تو یہی ہے، گھر کے اندر محفوظ رہو اور کسی طرح کی کوئی کلفت اور پریشانی نہ اٹھاؤ، اور مقام اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بلند کر دے۔ تو میں نے کہا کہ ہماری لڑکی اگر انتقال کر جائے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ شہیدوں کے صف میں اٹھائے گا کل قیامت کے دن۔ اور اگر شادی ہو جائے اور شادی ہونے کے بعد لڑکی اللہ کے لیے نماز پڑھتی ہے، عورت نماز پڑھتی ہے، تو جانتے ہیں اگر بغیر شادی شدہ لڑکی اپنے گھر میں کوئی نماز پڑھتی ہے اسے ایک نماز کا ثواب ہے، اور اگر شادی شدہ اپنے گھر میں نماز پڑھتی ہے تو اسے 21 نمازوں کا ثواب۔ کیوں؟ باپ کے گھر رہتے ہوئے اتنی ذمہ داریاں نہیں ہیں، شوہر کے گھر پہنچ کر کے اس کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے، شوہر کی دیکھ ریکھ کرنی ہے اور بہت سارے کام اس کے ذمہ لگ جاتے ہیں۔ اس کے باوجود ان تمام کاموں کو نمٹاتے ہوئے جب وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے، اللہ کو اس پر پیار آتا ہے اور اس کا اجر ایک نماز سے بڑھا کر کے 21 نمازوں تک کر دیتا ہے۔ 21 نمازوں تک۔ یہی عورت جب حمل قرار پاتا ہے اور حمل کے دوران اسے تکلیف ہوتی ہے تو جس لمحہ حمل قرار پاتا ہے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ دیکھو اب یہ عورت اس حمل کے زمانے میں جو کراہے گی، آہ آہ کرے گی، تکلیف محسوس کرے گی، ہر آہ کے اوپر، ہر تکلیف کے اوپر اسے تمہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنے کا اجر لکھنا ہے، اور فرشتے اس کے لیے اجر لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ذمہ داری جو دی گئی ہے عورتوں کو، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اجر بھی بہت رکھا ہے، بہت بڑا اجر رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بہت بڑا۔ تو میری مائیں اور بہنیں جو اسلام کے دامن میں آ کر کے عزت محسوس کر رہی ہیں، وہ دوسرے اور مذاہب کے اندر عزت نہیں ہے۔ حالانکہ مذہب اسلام پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، مذہب اسلام کے اندر کمیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، خاص طور سے مذہب اسلام میں جو پردہ ہے اس پردے پر لوگ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمانوں عورتوں کو اسلام نے بند کر دیا، قید میں ڈال دیا ہے، جیل میں ڈال دیا ہے، انہیں باہر کی ہوا نہیں لگنے دیتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اور اسلام اپنی عورتوں کو وہ مقام دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے انسان کے جسم میں دل بنایا اور دل کو اندر محفوظ رکھا ہے، بہت سارے پردوں میں رکھا ہے، جس طرح سے انسانی جسم میں دل کا مقام ہے، ایسے اسلامی معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو مقام دیا ہے۔ دل کو باہر نہیں رکھا جاتا ہے، ایسے ہی عورتوں کو باہر نہیں رکھا جاتا، بڑا اونچا مقام ہے عورتوں کا۔ ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دی ہے، اور ان کی دیکھ ریکھ کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دی ہے، ان کے خرچے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو دی ہے۔ عورتوں کو کہیں کمانے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ بیٹی ہے باپ کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی کا خرچہ، اپنی بیٹی کا خرچہ اٹھائے، اگر وہ بہن ہے بھائی کی ذمہ داری ہے وہ اپنی بہن کا خرچہ اٹھائے، اگر وہ بیوی بن گئی ہے تو اب شوہر کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی کا خرچہ، وہ ماں بن گئی ہے اولاد کی ذمہ داری ہے اپنی ماں کا خرچہ اٹھائے۔ مردوں پر تو ذمہ داری بیٹی کے لیے کمائے، بیوی کے لیے کمائے، بہن کے لیے کمائے، ماں کے لیے کمائے، بڑی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دی۔
اور ان ذمہ داریوں سے اللہ نے عورتوں کو آزاد رکھا ہے، عورتوں کو آزاد رکھا ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ جب عورت ماں بنتی ہے، بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتا ہے جاؤ اس ماں سے کہہ دو، اس ماں سے کہہ دو، بتا دو اس ماں کو کہ یہ آج تیرا مقام اتنا بلند ہوا ہے، اتنا بلند ہوا ہے کہ تو ایسا ہو گئی جیسے جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی۔ حضرت صدر محترم عارف باللہ حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے اسٹیج پر رونق افروز ہو گئے ہیں، اور چند لمحوں میں اپنی بات مکمل کر کے اپنی جگہ لوں گا، اور اس کے بعد پروگرام کی کارروائی آگے بڑھائی جائے گی۔ حاضرین گرامی، میں کہہ رہا تھا کہ عورت جب بچہ جنتی ہے، ماں بنتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے سے کہتا ہے کہ فرشتوں جاؤ اس ماں سے کہہ دو کہ آج تو ایسی ہو گئی ہے جیسے اس دن تھی جس دن تو اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی، جیسے اس دن تیرے ذمہ کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی جرم نہیں تھا، ایسے ہی آج تو پاک کر دی گئی۔ یہ فضیلت تو اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کے لیے رکھی تھی، حج کر لے گناہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور یہاں اس ماں کو بچہ جننے پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فضیلت دے رہا ہے، ایسی ہو گئی یہ ماں جیسے اس نے آج ہی دنیا میں قدم رکھا ہے، کوئی گناہ اس نے نہیں کیا۔ کتنا اونچا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہی ماں جب اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے، اور جب وہ بولنے پہ آتا ہے بچہ، اور اس بچے کو سکھاتی رہتی ہے، اللہ اللہ سکھاتی رہتی ہے، اور جب اس کی زبان سے پہلا کلمہ نکلتا ہے، پہلی بات نکلتی ہے اور اللہ نکلتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماں کے، اس باپ کے تمام گناہ کو معاف کر دیتا ہے، تمام گناہوں کو معاف کر دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور یہی ماں باپ جب بچے کی تربیت کرتے ہیں، اور تربیت کر کے اسے مکتب میں داخل کرتے ہیں، قرآن پاک کے ناظرے کی تکمیل کراتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بار اسے ان کے والدین کو، بچے کے والدین کو پھر نوازتا ہے، اور تمام گناہ معاف کر کے مقام و مرتبہ بڑھا دیتا ہے۔ ایسے ہی جب مکتب سے نکل کر کے یا مکتب میں ہی قرآن پاک ناظرہ مکمل کرنے کے بعد قرآن پاک کو حفظ کرتا ہے، تو حفظ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مقام حاصل ہوتا ہے، کل قیامت کے دن اسے مقام ملے گا، ایسا روشن تاج پہنایا جائے گا، ایسا روشن تاج جو چمکدار سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگا۔ اور کل قیامت کے دن جب اس تاج میں ہوگا وہ بندہ، لوگ کہیں گے ارے اس کا ایک تاج اس قدر چمک رہا ہے، یہ کون ہے؟ کوئی رسول ہے، کوئی پیغمبر ہے، کوئی ولی ہے، اللہ کا کوئی چہیتا اور لاڈلا ہے۔ اسے بتایا جائے گا نہیں، یہ کوئی رسول نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، بلکہ ایک حافظ قرآن کا باپ ہے، اور حافظ قرآن کی ماں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت اسے عطا کی ہے، اس لیے کہ اس کا باپ، اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی حافظ قرآن بن گئی۔ تو بچے کی تربیت ایسے انداز سے کرنی چاہیے کہ بچے کا ایمان پختہ ہو، اللہ سے وہ جڑے، اور اللہ کو ہی سب کچھ سمجھے، اللہ پر اس کا توکل ہو، اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے والا بن جائے، اور اس کے دل کے اندر ایمان مستقل طور پر پختہ اور ثابت ہو جائے۔ کبھی بھی حالات اور ماحول اور لوگوں کے دباؤ اسے کے اوپر اثر انداز نہ ہو سکیں، کہ ماحول سے کبھی اس کا ایمان بدل جائے، ایسا نہ ہو۔ اگر اس کا ایمان پختہ ہو جائے گا، کہیں بھی چلا جائے گا، کسی بھی ماحول میں چلا جائے گا، ارتداد کا شکار نہیں ہوگا، بے دینی کا شکار نہیں ہوگا، بدعملی کا شکار نہیں ہوگا۔ اور اگر پہلے سے ہی اس کا ایمان نہیں بنایا گیا، اس کی تربیت نہیں کی گئی،
اور اس کو اچھے اخلاق نہیں سکھائے گئے، اس کا ایمان پختہ نہیں کیا گیا، تو پھر وہ کہیں بھی جا کر کے بہک سکتا ہے۔ حاضرین گرامی، عورتیں جس طرح سے اپنے بچوں کی پہلے تربیت کرتی تھیں، اگر اسی طرح کی تربیت آج کریں تو آج بھی ہمارے بچے بڑے نیک بن سکتے ہیں، ولی اللہ بن سکتے ہیں۔ ایک ولی کا تذکرہ ملتا ہے کتابوں میں، قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ وہ ولی ہیں جن کو مغل بادشاہوں کا پیر کہا جاتا ہے، اور بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بڑے اللہ والے۔ ان کی ماں اور ان کے باپ نے ان کی ایسی تربیت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت نزدیکی بن گئے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام قطب الدین ہے، اور ان کا جو لقب پڑا ہے کاکی کاک سے بنا ہے، اس میں منصوب ہے یہ کاک کہتے ہیں روٹی کو۔ اس کا واقعہ یوں پیش آیا کہ ان کی والدہ نے سوچا اپنے بیٹے کا لگاؤ اللہ سے کیا جائے، تعلق اللہ سے جوڑا جائے، اور ہر معاملے میں انہیں سکھایا جائے کہ جب بھی تمہیں کوئی ضرورت ہو تو تم اللہ سے مانگو۔ اس ارادے سے ایک دن جب بیٹا آیا، کہنے لگا مدرسے سے بیٹا آ کر کے کہ امی بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دے دو۔ ماں کہنے لگی کہ بیٹا کھانا اللہ دیتا ہے، تم اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں کھانا دے گا۔ تو بیٹے نے کہا امی جان میں کھانا کس طرح سے اللہ سے مانگوں؟ امی نے کہا مصلی بچھاؤ، ہاتھ پھیلاؤ، اللہ سے کہو اے اللہ میں بھوکا ہوں، میں ابھی پڑھ کر کے آیا ہوں، مجھے بڑی زور کی بھوک لگی ہے، مجھے روٹی دے دو، اور پھر تلاش کرو قریب قریب میں تمہیں کہیں اللہ روٹی رکھوا دے گا، تمہارے لیے وہ روٹی مل جائے گی۔ تو روزانہ یہ سلسلہ چلتا رہا، ماں کھانا بنا کر کے کہیں چھپا دیتی تھی، اور وہ بچہ نماز پڑھ کے روٹی تلاش کرتا تھا، روٹی مل جاتی تھی، کھا کر کے پیٹ بھر لیتا تھا۔ یہ سلسلہ ایک زمانے تک چلتا رہا۔ اتفاق سے ایک دن ماں کو کہیں جانا پڑ گیا، اور وہاں اسے تاخیر ہو گئی، اس تاخیر کی وجہ سے وہ وقت پر نہ آ سکی، کھانا نہ بنا سکی۔ جب اس نے ٹائم دیکھا، محسوس کیا میرا بیٹا آ گیا ہوگا، اور اس نے نماز پڑھ کر کے روٹی تلاش کی ہوگی، اللہ سے مانگ کے روٹی تلاش کی ہوگی، اسے روٹی نہ ملی ہوگی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا اعتماد ٹوٹ جائے اور اس کے سامنے راز فاش ہو جائے؟ وہاں سے دوڑی دوڑی چل پڑی گھر کی طرف، اور بھاگی آ رہی ہے، اللہ سے دعا کر رہی ہے اے اللہ میرے راز کو فاش نہ کرنا، جو میں نے اعتماد بنایا ہے اس اعتماد کو نہ توڑنا، اے میرے مالک میرے بیٹے کا اعتماد نہ توڑنا۔ گھر پہنچتی ہے ماں، دیکھتی ہے بیٹا بہت آرام سے سو رہا ہے، ماں سمجھتی ہے بھوکا ہوگا، بھوک کی وجہ سے لیٹ گیا ہوگا، نیند آ گئی ہوگی۔ کچھ دیر کے بعد اس بیٹے کی جب آنکھ کھلتی ہے، ماں کہتی ہے بیٹا بھوک لگی ہوگی، تو کہتا نہیں امی جان بھوک نہیں لگی ہے، میں نے اللہ سے روٹی مانگی تھی، اور میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ آج مجھے بہت بھوک لگی ہے، آج میری امی بھی نہیں ہے، آج مجھے روزانہ سے زیادہ اچھی روٹی کھلا۔ اللہ نے میری دعا قبول کی، اور مجھے آج ایسی روٹی ملی ہے کہ آج سے پہلے ایسا ذائقہ روٹیوں میں نہیں آتا تھا، ایسی روٹی ملی ہے۔ تو پہلے مائیں اس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کرتی تھیں، اور اپنے بچوں کا ذہن اللہ کے ساتھ جوڑتی تھی، اعتماد اللہ پر کراتی تھی، اللہ سے دعائیں منگوانے کا اہتمام کرتی تھی۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں اگر اس طریقے کو اپنا لیں اور ہر معاملے میں اللہ کی طرف جو ہے اپنے بچے کو راغب کریں، متوجہ کریں، تو آج بھی ہمارے بچوں کا ایمان بن سکتا ہے، پختہ ہو سکتا ہے، اور ایسا ایمان بن سکتا ہے پھر کبھی بھی وہ بھٹک نہیں سکتا ہے۔ لیکن حالات آج یہ ہیں کہ ہماری مائیں صبح اٹھتے ہی موبائل میں اس طرح لگ جاتی ہیں اور اس طرح سے مصروف ہو جاتی ہیں
کہ بچے کو وقت ہی نہیں دے پاتی ہیں۔ پہلے مائیں اپنے بچے کو گود میں لے کر کے صبح اٹھ کے یاسین شریف کی تلاوت کیا کرتی تھی، منزلوں قرآن پڑھ لیا کرتی تھی، اور بچہ گود میں رہتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کو سنتا تھا۔ لیکن آج گود میں ہے اور موبائل پہ گانے چل رہے ہیں، تو بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ بد اخلاق پیدا ہوں گے، بے ایمان پیدا ہوں گے، اور بچے ماں باپ کے نافرمان پیدا ہوں گے، اللہ کے نافرمان پیدا ہوں گے۔ اگر ہم وہی ماحول اپنے گھروں میں قائم کریں، مذہبی اور دینی ماحول، تو یقیناً ہمارا ماحول جو ہے بدل جائے گا، ہمارے بچے نیک پیدا ہوں گے، ہمارے اندر بھی نیکی آئے گی۔ تو ہمیں اپنے ماحول کو بدلنا پڑے گا، اپنے گھر کے ماحول کو بدلنا پڑے گا۔ اگر ہم اپنے ماحول کو بدلیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، ہماری آنے والی جو نسل ہوگی اس کا ایمان محفوظ رہے گا، اور ہماری آنے والی نسل نہیں، جو موجودہ نسل ہے، اس کی ایمان کی حفاظت ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے اس کی ایمان کی حفاظت نہ کی، آئندہ آنے والی نسلیں بھی ارتداد کا شکار ہو جائیں گی۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مواقع فراہم کر رکھے ہیں، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مواقع اس طرح سے فراہم کیے۔ مکاتب ہیں، مکاتب کے اساتذہ ہیں، بہترین تربیت کر رہے ہیں اور بہترین باتیں سکھلا رہے ہیں، مذہبی اور دینی باتیں۔ اپنے بچوں کو جہاں اپنے گھر میں تربیت صحیح کریں، وہیں ان مکاتب کے اندر اپنے بچوں کو بھیجیں کہ بچے قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، دین کی باتیں سیکھیں گے، اور شروع سے ہی ان کے دل میں اللہ جو ہے اللہ ثابت ہو جائے گا۔ پھر کبھی بھی کوئی بدین اس کے دل سے ایمان کو کھرچنا چاہے گا نہیں کھرچ سکے گا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ان مکاتب کو غنیمت جانو اور ان مکاتب کے اندر اپنے بچوں کو بھیجو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، تاکہ ان بچوں کا اور ہمارا اور آنے والی نسل کا ایمان محفوظ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسٹیج پر صدر محترم تشریف فرمائے ہیں، اور ہمارے اس جلسے کے مہمان خصوصی حضرت مولانا محمد انصار صاحب دامت برکاتہم، جو رامپور سے تشریف لائے ہیں ہمارے درمیان، ان کا خطاب ہوگا۔ میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔